اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 3 کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ 3 کلاس، آج ہم اسلامیات کا سبق حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشنی میں رواداری اور صبر تحمل پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنے حاصلات تعلق پڑھ لیتے ہیں۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ رواداری اور صبر و تحمل کے معنی اور مفہوم جان سکیں گے، رواداری جیسی عظیم قدر کو اپنی زندگی میں شامل کر سکیں گے، رواداری کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جان سکیں گے، صبر و تحمل کا معنی اور مفہوم جان سکیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی میں رواداری اور صبر و تحمل سے کام لیں گے۔ پیارے بچوں، اس سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 خوبیاں بیان کی گئی ہیں، نمبر 1 رواداری اور نمبر 2 صبر و تحمل۔ آج ہم اسی کو پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے رواداری کے کیا معنی ہیں؟ رواداری کے معنی ہیں لحاظ رکھنا، رعایت کرنا۔ کسی کی رائے اور رویے سے اختلاف ہونے کے باوجود اس کا احترام کرنا رواداری کہلاتا ہے۔ رواداری ایک بہت عمدہ صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہت پسند فرماتا ہے ایسے لوگوں کو جو اپنے روزمرہ زندگی میں رواداری سے کام لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی رواداری اور برداشت کا بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ غیر مسلموں سے رواداری سے پیش آئے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ مسیحی علماء کا ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور ان کی مہمان نوازی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ پیارے بچوں دیکھو، انہوں نے اسلام نہ قبول کیا لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مہمان نوازی کی، تو یہ ہے رواداری۔ ہاں جی پیارے بچوں، دوسری خوبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے صبر و تحمل۔ صبر و تحمل کے کیا معنی ہیں؟ صبر کے معنی ہیں رکنا اور تحمل کے معنی ہیں برداشت کرنا۔ صبر و تحمل ایک بہترین صفت ہے۔ خود کو قابو میں رکھ کر ہر قسم کے حالات میں برداشت کا مظاہرہ کرنا صبر و تحمل کہلاتا ہے۔ جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے، سب نے تمام مشکلات اور مصائب کا بہت صبر و تحمل سے مقابلہ کیا۔ صبر و تحمل انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان لوگوں کا بہت اونچا مقام ہے جو صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صبر و تحمل اور رواداری کی بہت زیادہ مثالیں ملتی ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد، یعنی جب نبوت کا اعلان کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے بچوں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بہت زیادہ صبر و تحمل اور رواداری کی مثالیں ملتی ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کر دیا تو اس کے بعد کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ صرف برداشت کیا بلکہ انہیں معاف بھی فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ وہاں کے سرداروں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اور وہاں کے شرارتی لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تباہی کے لیے دعا نہ کی بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے ہر طرح سے تنگ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل سے برداشت کی۔ اسی طرح پیارے بچوں، شیب ابی طالب میں بھی قریش نے 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کے ساتھ قطع تعلقی اختیار کی۔ قطع تعلقی کا مطلب ہوتا ہے کہ پورے خاندان کے ساتھ بات چیت نہ کرنا، یعنی رشتے وغیرہ سارے ختم کر دینا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کو اتنی ایذائیں نہیں پہنچائی گئیں جتنی کہ مجھے پہنچائی گئیں۔ پیارے بچوں، یہ سبق کی مشق ہے۔ جیسے ٹیچر نے اس کو حل کیا ہوا ہے ویسے آپ نے بھی حل کرنا ہے۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگانا ہے، خالی جگہ پور کرنی ہے۔ اب ہم اس کے بعد ہماری تیسری سرگرمی ہے کالم میچ کریں گے، پھر اس کے بعد ہماری چوتھی سرگرمی اب ہم سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، رواداری سے کیا مراد ہے؟ کسی کی رائے اور رویے سے اختلاف ہونے کے باوجود اس کا احترام کرنا رواداری کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2، سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صبر و تحمل کی ایک مثال بتائیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ وہاں کے سرداروں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اور وہاں کے شرارتی لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ سوال نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کب فرمایا؟ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا۔ پیارے بچوں، آپ نے یہ سارے سوالات اپنی کتاب کے سوالوں کے آگے لکھ لینے ہیں اور یہ ساتھ یاد بھی کرنے ہیں آپ نے۔ پیارے بچوں، آپ نے اپنی نیٹ کاپی پہ یہ پہلے کاپی ریڈی کرنی ہے، پھر اس کے بعد اچھی سی رائٹنگ میں ان سوالات کو لکھنا ہے۔ سوال نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے رواداری کی کوئی ایک مثال لکھیں۔ مسیحی علماء کا ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور ان کی مہمان نوازی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ سوال نمبر 2، صبر و تحمل کسے کہتے ہیں؟ خود کو قابو میں رکھ کر ہر قسم کے حالات میں برداشت کا مظاہرہ کرنا صبر و تحمل کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 3، طائف کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ وہاں کے سرداروں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اور وہاں کے شرارتی لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ پر پتھر برسائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ صبر و تحمل سے برداشت کیا اور ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ سوال نمبر 4، صبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی سا ایک فرمان بیان کریں۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پیارے بچوں، آپ سب نے یہ سوالات جو ہیں اچھی سے ہینڈ رائٹنگ میں لکھنا بھی ہے اور ان سب کو اچھے سے یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔